اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں جاتی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو کن کے معجزوں میں بدل دے گا۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا۔ دعا کرنا مت چھوڑنا۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو۔ دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت ہم تب تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہماری زندگی میں حرام کی ملاوٹ رہے گی۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ دیکھو، اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کو ہو۔ تم نے جو رو کر مانگی ہیں دعائیں، ان کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ نہیں رہتا۔ وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک دوست ایک ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی کو سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کسی سے محبت کرو تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بھوک واپسی کے راستے کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ شادی کا کھانا ہوتا تو ایک وقت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے بعض اوقات باپ کی پوری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، حالات کتنے بھی مخالف ہوں، صلاحیت اپنا جوہر منوا لیتی ہے۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں، سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ قدرت اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے،
رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ کوشش کریں نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت دار ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کے سچ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہاں خاموشی ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارے وقت بدل دے گا۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بھروسے اور جذبات سے نہیں۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین ثم آمین۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ مکافات عمل کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے، لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود کو ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں، تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں، اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیں، تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے
خوشبو ملتی رہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ زندگی اس کچی پنسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگوں ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اسی لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ انسان گھر بدلتا ہے، لباس بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ محدود ہونے میں ہی تو سکون ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے
جن کی بنیاد میں سچائی، پیار اور خلوص شامل ہو۔ اپنی سوچ کو بدلو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ احساس مر جائے تو معاشرہ زندہ لاشوں کا قبرستان لگتا ہے۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اس کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔